بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین بہت شکریہ آپ نے وقت نکالا یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے. ناظرین 4 بلڈ مون اور اس کے بعد ہونے والی تباہی، اس کے بعد اب جو نیا منظرنامہ بن رہا ہے، خطے میں جنگوں کا آغاز ہو رہا ہے. سننے میں یہ آ رہا ہے چین تائیوان پہ حملہ کرنے والا ہے. ترکی نے الٹیمیٹم دے دیا اسرائیل کو کہ ہم تمہیں گھس کے ماریں گے، اسرائیل کے اوپر حملہ کریں گے. آخر یہ جو اگست کے بعد والا منظرنامہ ہے یہ کیا ہونے والا ہے؟ بلڈ شیڈ ہے، جنگیں ہیں، خون بہنا ہے، کیا ہونے والا ہے؟ یہ پوچھیں گے سید حیدر جعفری صاحب سے کہ یہ جنگیں کتنی زوردار ہونے والی ہیں، کیا تباہی آنے والی ہے یا کوئی قدرتی آفات آنے والی ہیں، ہونے کیا والا ہے. عام وقت نہیں ہے، یہ بڑا کروشل وقت شروع ہو چکا ہے اور یہی پوچھتے ہیں سید حیدر جعفری صاحب سے. شاہ جی بہت شکریہ. ویلکم سر. شاہ جی ترکی کے صدر نے کہا ہے کہ ہم اسرائیل تیری منجی ٹھوکتے آگے، تو تیار ہو جا. سر قدرت نے یہ سارے کام اسی طرف لانے اور یہ ہونا ہے. اس کا ذکر خود سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہوا ہے. اس کا ذکر نعمت اللہ شاہ ولی اللہ نے کہا ہوا ہے. اس کا ذکر صوفی برکت علی لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا ہوا ہے، واصف صاحب نے کیا ہوا ہے، جتنے اولیاء ہیں ان سب نے اس بات کا ذکر کیا ہوا ہے. اور یہ آنے والا وقت بہت سخت ہے. اور قدرت نے ایک چیز جو جو کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو کیمیکلی اینڈ ٹیکنیکلی پروون ہوتی ہیں. H2O ہائیڈروجن اور آکسیجن کے جو مالیکیولز ہیں وہ آپس میں ملیں گے یا وہ ایٹمز ملیں گے تو وہ پانی بنیں گے نا، یہ نیچرل. اسی طرح HCl وہ جب وہ ملیں گے آپس میں تو وہ نمک بنیں گے. اسی طرح مختلف چیزیں جو ہیں وہ ان کی ایکویشنز ہیں. یہ 4 بلڈ مونز کسی خاص ایکویشنز کی طرف تھے. جب یہ 4 بلڈ مونز ہو گئے ہیں تو اس کے بعد چیزیں آپ نے جو ہے وہ بدلتی ہوئی بھی دیکھی. انٹرنیشنل ہورائزنز بدل رہے تھے. وہ طاقتیں جو کبھی سرنگوں ہوئی نہیں تھی ان کو بھاگنا پڑ رہا. وہ طاقتیں جنہوں نے کبھی شکست کا منہ ہی نہیں دیکھا تھا، جن کو پتہ ہی نہیں تھا شکست ہوتی کیا ہے، وہ آج منہ چھپاتے پھر رہی ہیں. نیچرز لا. اس وقت پوری دنیا میں آپ نے اب دوبارہ ایک خاموشی چھا گئی ہے نا، وہ ایک ریڈ بچھڑا، ریڈ کاؤ، فلاں جولائی میں قربانی ہو جائے گی، فلاں ہو جائے گا، فلاں ہو جائے گا. ختم ہو گیا، پوری وائپ آؤٹ ہو گیا. کہاں گیا؟ ہو گئی قربانی، نہیں ہوئی، پتہ لگا، نہیں پتہ لگا. کیا ہوا؟ کیا ہوا شاہ جی آپ کو؟ سر مجھے کیا پتہ کیا ہوا، لیکن مجھے یہ پتہ ہے کہ اب اس کا جو کانسیکوینسز ہیں وہ شروع ہو گئے. اور مجھے یہ پتہ ہے کہ آنے والا وقت جو ہے وہ یروشلم کے اوپر پھر بھاری ہے. آنے والا وقت مجھے یہ پتہ ہے کہ ہو سکتا ہے کوئی ایک آدھ مینار یا کوئی ایک آدھ چھت گر جائے. اللہ اکبر. مجھے لگتا ہے کہ دنیا میں ایک بڑی جو ہے وہ کوئی جنگ سر اٹھا رہی ہے. اور وہ جنگ ایسی نہیں ہوگی جو خطوں کے اندر لڑی جائے. وہ جنگ ایسی نہیں ہوگی جو بارڈروں کے اندر لڑی جائے. وہ جنگ پولرائزڈ قسم کی جنگ ہوگی. بہت بڑی بڑی طاقتیں نہ چاہتے ہوئے بھی جنگ کا حصہ بنیں گی، نہ چاہتے ہوئے بھی جنگ کا حصہ بنیں گی. ملکوں کے ملک اس کے اندر ہوں گے. وہ جو سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے وہ حق ہے کہ آسمان سے آگ برسانے والے تیر برسیں گے اور تمہارے شہروں کے شہر غرق کریں گے. اس کو بیلسٹک میزائل کہہ لیں. پانیوں میں سے آگ کے شعلے بلند ہوں گے. سب میرینز کے اندر سے بیلسٹک میزائل نکلیں گے. کیسے نکلیں گے؟ پانیوں میں آگ کے شعلے کیسے اٹھیں گے؟ The time will tell sir. بہت کچھ ہونے کو ہے. شاہ جی حزب اللہ نے حملہ کیا ہے اسرائیل کے اوپر، بڑا بھاری نقصان، ان کچھ لوگ بھی اسرائیل کے مارے گئے ہیں. بڑا ایک طرف ترکی اب اس جنگ میں جو ہے نا کہہ رہے ہیں کہ یہ آخری وقت کی نشانی ہوگی کہ ترکی عراق میں آ کے بیٹھ جائے گا، ترکی پورا جنگ میں کود پڑے گا. تو آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ اب اسرائیل کا بھی یہ ریڈ ہیفر کی قربانی تو ہوگی؟ سر یہ دیکھیں وہ پوری 2 طاقتیں ہیں. وہ جو علامہ صاحب نے کہا تھا ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بو لہبی. آج تک جب سے ازل سے کام شروع ہوا ہے ابد تک یہ 2 طاقتیں آپس میں لڑتی رہیں گی. آج تک
ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، کہ ازل سے لے کے آج تک ٹکراؤ ہی رہا ہے چراغ مصطفی سے شرار بولہبی۔ تو وہ سفیانی لشکر ہوں یا عیسیٰ علیہ السلام کی آمد ہو، وہ مولا مہدی آخر الزمان کا ظہور ہو یا دجال کا خروج ہو کے تو رہنا ہے۔ اب اس کی میں یار آپ یہ سمجھیں، میں جو بار بار باتیں کرتا ہوں، میں تو عام سا آدمی ہوں، لیکن آپ اپنی صرف آنکھیں کھول کے دیکھیں آپ کے ارد گرد سر گارد آ گئی ہے، سیکیورٹی نے اپنی اپنی جگہ لے لی ہے، بادشاہ پہنچنے والا ہے، دونوں طاقتیں آمنے سامنے، دونوں فوجیں آمنے سامنے، ٹکراؤ بہت بڑا ہونے والا ہے۔ وہ جو میں نے عرض کی تھی کہ وہ شیخ ناظم ایک بہت بڑے سینٹ ہیں، یورپ کے لوگ، امریکہ کے لوگ ان کو بہت اچھی طرح جانتے ہیں۔ شیخ الشام بہت بڑے سینٹ ہیں، دنیا ان کو بہت اچھی طرح جانتی ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح شیخ عمران بہت بڑا آدمی ہے، شیخ عمران کی تقریریں، شیخ جو ہے وہ ناظم کی تقریریں ذرا سن کے دیکھیے گا وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ شیخ عمران اسپیشلی سنیے گا، وہ کہتے ہیں کہ یہ جو رشیا کے بارے میں لوگوں کو مسکنسیپشنز ہیں، یہ رشیا مسلمانوں کی مدد کرے گا اور دنیا دیکھے گی کہ رشیا کا کردار کیا ہوتا ہے۔ آپ سوچ بھی نہیں سکتے رشیا کتنا بڑا مددگار بن کے آئے گا، آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ وہ ایشیا کی صدی شروع ہونے سے پہلے آپ نے قیمت کون کون سی دینی ہے، آپ سوچ بھی نہیں سکتے اس رینیسنس تک پہنچتے پہنچتے آپ کو کتنے جو ہے وہ سروں کی قربانی دینی پڑے گی، کتنے سروں کو سیڑھی بنا کے آپ کو اوپر چڑھنا پڑے گا۔ وہ مقدس خون ہے، وہ پاک لوگ ہیں جن کی قربانی اللہ قبول کرتا ہے۔ کبھی بھی یہ نہیں ہوگا کہ حرام جانور کی قربانی ہو، کبھی بھی نہیں ہوگا۔ قربانی ہمیشہ پاک لگتی ہے، قربانی ہمیشہ پاک خون کی دی جاتی ہے، بالکل صحیح ہے۔ جس کی قیمت ہوتی ہے اس کی قربانی دی جاتی ہے، ظاہری طور پہ مالت دولت میں بے شک کم ہو، وہ اسی کی قربانی دی جاتی ہے۔ اور وہ وقت آ گیا ہے، مسلمان جو قربانیاں دے رہے ہیں، جو چھوٹے چھوٹے بچے شام میں جو گھر اجڑ گئے ہیں، فلسطین میں، عراق میں، ایران میں جتنی تباہی ہو گئی ہے، انڈیا میں، پاکستان میں یہ جتنے قتل ہوں گے، کیا یہ دے آر چلڈرن آف سم لیسر گاڈ؟ یہ کسی اور خدا کی بنائی ہوئی مخلوق تھے؟ ان کی آہیں، ان کی سسکیاں، ان کے رشتے، ان کے دکھ، ان کی تکلیفیں کوئی معنی نہیں رکھتی۔ ان کی ماؤں کی بد دعائیں نہیں ہیں، وہ پلاسٹک کے لوگ تھے۔ کیا سمجھ دیا دنیا کہ یہ سارے جو اتنا مسلمانوں کے اوپر قتل عام ہو گیا ہے، کشمیر میں ادھر ادھر جتنے ہو گئے ہیں، یہ رائے کہاں چلا جائے گا؟ سر یہ اکٹھا ہو رہا ہے، اور جب یہ پھٹے گا نا تو یہ کائنات کا سب سے بڑا آتش فشاں ہوگا۔ میں ایسے ہی بلا وجہ نہیں کہتا کہ 2027 کے اینڈ ہوتے ہوتے مسلمان بہت بڑی طاقت کے طور پہ کھڑے ہوں گے اور بڑی یونائٹڈ پاور کے طور پہ کھڑے ہوں گے۔ آپ یونائٹڈ نیشنز کو بھول جائیں گے۔ شاہ جی، امریکہ کے بارے میں جو معاملات چل رہے ہیں، کملا ہیرس آ گئی ہے، اب ڈونلڈ ٹرمپ ہے، لگ رہا تھا ڈونلڈ ٹرمپ پورے ہیوی مارجن سے جیتے گا، کملا ہیرس نے تو پوری گیم ہی جو ہے وہ پلٹ دی ہے۔ کچھ بھی ہو سکتا ہے سر، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ کیملا ہیرس نے آنا ہی آنا تھا۔ یہ بہت سال پہلے مجھے لگ رہا تھا کہ جو بائیڈن چلا جائے گا اپنے ٹرم پوری کرنے سے پہلے اور کیملا ہیرس اس کی جگہ آ جائے گی۔ آپ نے میری ویڈیو میں کملا ہیرس کا کو 2 دفعہ ذکر کیا، میں آن ریکارڈ ہے، یہ مجھے یاد آ گیا ہے۔ میں نے آپ کو پہلے بھی عرض کیا تھا، جب ٹرمپ پچھلے الیکشن میں ہارا تھا تب بھی میں نے آپ کو کہا تھا کہ اس کا مقابلہ کیملا ہیرس سے ہے۔ یس، مجھے میری ویڈیو میں ہے، مجھے سر میں یاد ہے، کریڈٹ نہیں لیتا، لیکن مجھے پتا یہ کیملا ہیرس کے بعد کیا ہونا ہے۔ میں عام سا آدمی ہوں، لیکن کچھ 2 نہیں 4 ایک وقت آتا ہے جب آپ کو اپنے کام پہ یقین ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور اتنے سال مجھے یہ کرتے ہوئے ہو گئے، تو مجھے لگتا ہے یہ کیملا ہیرس، ضروری نہیں ہے کہ یہ آپ کو لگ رہا ہے کہ ابھی چیزیں بدل رہی ہیں، ابھی بہت کچھ اتار چڑھاؤ ہونا ہے۔ کیا ہونا مرشد، کیا لگ رہا ہے؟ مجھے لگتا ہے کہ امریکن فیڈریشن کے اوپر دباؤ ہے، مجھے لگتا ہے کہ امریکن فیڈریشن کے اوپر دباؤ ہے۔
اس کی تفصیل آپ خود سمجھ لیجئے گا، مجھے نہیں پتا. امریکہ ٹوٹ سکتا ہے. فیڈریشن کے اوپر دباؤ ہونے کا مطلب تقریباً یہی ہوتا ہے. ہو سکتا ہے، اور یہ آخری صدر ہو سکتا ہے. کچھ بھی نہیں کہہ سکتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ مطلب یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ کا یہ آخری صدر ہو سکتا ہے کہ نہ بھی ہو، کچھ بھی ہو سکتا ہے. ابھی میں وثوق سے کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ انرجی پیٹرنز اس طرف جا رہے ہیں، اور مجھے لگ رہا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کا ذائچہ اتنا اسٹرانگ ہے کہ وہ چیزیں چینج کر سکتا ہے. انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹس کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کھڑا، کچھ بھی ہو، اللہ کسی سے بھی کام لے سکتا ہے سر. ہم لوگوں نے کچھ اس سے زیادہ امیدیں لگائی ہوئی ہیں، لیکن یہ بھی یاد رکھنا چاہیے ہے وہ امریکن ہی. ہم تو یہ دیکھ رہے ہیں نا شاہ جی، ہمارا تو یہ حال ہے کہ ادھر وہ ٹرمپ صدر بنے گا، ادھر عمران خان صاحب جناب، وہ تو ہم تو یہ عمران خان اس سے پہلے آ جائے گا، ٹرمپ بعد میں آئے گا. آگے اللہ کی مرضی، مجھے نہیں پتا، میں بڑا کسی وجہ سے کہہ رہا ہوں. ٹرمپ بعد میں آئے گا، آئے کے پہلے آ جائے گا. اللہ اکبر. میرا خیال ہے یہی ویڈیو ختم کر دیتے ہیں، یہی پنچ لائن ہے اور یہی حاصل ہے اس ویڈیو کا. اللہ کرم کرنے والا ہے سر. مجھے نہیں لگتا ہے کہ قوم اتنی آسانی سے گر جائے گی، اور مجھے نہیں لگتا کہ یہ قوم، ہاں ہماری صفائی ہونی ہے، ہمارے گھروں میں بھی صفائی ہونی ہے. ٹائم ول ٹیل. ٹائم اینڈ ٹائم. تھینک یو ویری مچ شاہ جی، بہت شکریہ آپ کے وقت کا. ناظرین اجازت دیں، پھر حاضر ہوتے ہیں. اللہ حافظ.